دعا سے پہلے آئیے چند لمحے خدا کے کلام کو سنیں اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے۔ پہلا ساموئیل 26 باب 23 آیت میں لکھا ہے، خداوند ہر ایک کو اس کی راست بازی اور وفاداری کا بدلہ دیتا ہے۔ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، لیکن میں نے خداوند کے منصوبے پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اگر ہم اس آیت کے پہلے حصے پر گہرائی سے غور کریں تو یہ ایک ہی ساتھ سنجیدہ بھی ہے اور حوصلہ افزا بھی۔ خداوند ہر ایک کو اس کی راست بازی اور وفاداری کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ الفاظ فوراً مجھے اپنے دل کا جائزہ لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خدا مجھے دیکھتا ہے تو میں اس کی نظر میں کیسا ہوں۔ کیا وہ ایک وفادار خادم دیکھتا ہے؟ کیا وہ ایسا دل دیکھتا ہے جو فرما برداری پر چلنے کے لیے پرعزم ہے؟ یا وہ ایسا شخص دیکھتا ہے جو دنیا کے اثر سے آسانی سے ڈگمگا جاتا ہے؟ راست بازی کا موضوع ہمیشہ سے ہی خوبصورت بھی رہا ہے اور چیلنجنگ بھی۔ ہمیں راست بازی میں جینے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن کلام واضح کرتا ہے کہ اپنی طاقت میں ہم کم پڑ جاتے ہیں۔ رومیو 3 باب 23 آیت میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اگر ہم فطرتاً گنہگار ہیں تو پھر خدا ہمیں راست بازی کا بدلہ کیسے دے سکتا ہے؟ ہم اس کے حضور کون سی راست بازی پیش کر سکتے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں خوشخبری ہمارے لیے زندگی بن جاتی ہے۔ راست بازی وہ چیز نہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں، یہ وہ نعمت ہے جو ہم خداوند سے حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی راست بازی ہمارے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہے۔ وہ راست بازی جو کامل ہے، وہ پاکیزگی جو بے عیب ہے، وہ فرما برداری جو مکمل ہے، وہ سب ہمیں عطا کی جاتی ہے۔ گلتیاں 2 باب 20 آیت میں لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو زندگی میں جسم میں گزارتا ہوں وہ خدا کے بیٹے پر ایمان سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے دے دیا۔ یہ سچائی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اپنی ذات میں راست باز نہیں ہو سکتا، لیکن جب مسیح مجھ میں زندہ ہے تو میں اس کی راست بازی میں چلتا ہوں۔ زبور 51:5 آیت ہمیں یاد دلاتی ہے، دیکھ میں بدی میں پیدا ہوا اور گناہ میں میری ماں نے مجھے جنم دیا۔ ہم گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوئے، لیکن توبہ اور ایمان کے وسیلے سے ہم نئے بنائے جاتے ہیں۔ ہماری پرانی زندگی صلیب پر ختم ہو جاتی ہے اور اب اس کی زندگی ہم میں بہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راست بازی کی تلاش دراصل سپردگی ہے۔ یہ اس بارے میں نہیں کہ ہم کتنے نیک اعمال کر کے خدا کو متاثر کریں، بلکہ اس بارے میں ہے کہ ہم خود کو کتنا مکمل طور پر مسیح کے حوالے کرتے ہیں۔ یسوع نے متی کی انجیل 22 باب 37 اور 38 آیت میں فرمایا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، ساری جان اور ساری عقل سے محبت رکھ، یہی پہلا اور بڑا حکم ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم اس سے پوری ہستی کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا ہم کچھ حصے بچا کر رکھتے ہیں؟ کیا ہم اسے پہلا مقام دیتے ہیں یا دنیاوی کامیابی، آسائش، شہرت اور فائدہ کو ترجیح دیتے ہیں؟ استثنا 6 باب 24 اور 25 آیت میں لکھا ہے، خداوند نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کے سب آئینوں پر عمل کریں اور اس سے ڈریں تاکہ ہماری بھلائی ہو
اور اگر ہم احتیاط سے اس کی فرما برداری کریں تو یہی ہماری راست بازی ہوگی۔ فرما برداری اور خدا کا خوف یہی راست بازی ہے۔ یہ صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا نہیں بلکہ زندگی سے اسے ظاہر کرنا ہے۔ پہلا یوحنا 3:7 کہتی ہے، آئے بچوں، تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے، جو راست بازی پر عمل کرتا ہے وہی راست باز ہے۔ دیکھیں یہاں لفظ عمل کرتا ہے استعمال ہوا ہے۔ راست بازی ایک وقتی فیصلہ نہیں، یہ روزانہ کا سفر ہے۔ یہ ہر دن کے خیالات، ہر دن کے الفاظ اور اعمال کو خدا کی روح کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن یہاں امید ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ رومیو 8:4 میں لکھا ہے، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ جو ہم اپنی طاقت میں نہ کر سکے، روح القدس ہمیں خدا کی قدرت سے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ بس جب کلام کہتا ہے کہ خداوند راست بازی اور وفاداری کا بدلہ دیتا ہے، تو وہ ہمیں کامل ہونے کے لیے نہیں بلاتا بلکہ ثابت قدم رہنے کے لیے بلاتا ہے، وفاداری کے ساتھ چلنے کے لیے، ہر دن مسیح میں قائم رہنے کے لیے۔ جب آزمائش سرگوشی کرے، جب سمجھوتا آسان لگے، جب دنیا لالچ دے، خدا کامل لوگ نہیں ڈھونڈتا، وہ سپردہ دل ڈھونڈ رہا ہے، اور وعدہ یقینی ہے، وہ وفاداری کا اجر دیتا ہے۔ عبرانیوں 11:6 میں لکھا ہے، ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جو اس کے پاس آتا ہے اسے یقین کرنا چاہیے کہ وہ ہے اور اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے۔ یہی راست بازی کا اجر ہے۔ متی 6:33 میں یسوع نے فرمایا، تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ بس آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر ہم مسیح کو اپنی زندگی میں اس کی راست بازی جینے دے رہے ہیں؟ کیا ہم چھوٹی باتوں میں وفادار ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا دیکھتا ہے اور وہ بدلہ دیتا ہے؟ یاد رکھیں، داؤد نے ساؤل پر ہاتھ نہ اٹھایا حالانکہ اس کے پاس موقع تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ خدا کی وفاداری اسے کسی بھی موقع سے زیادہ اہم تھی۔ ایسی راست بازی صرف سپردگی سے آتی ہے۔ بس آئیے ہم ایسے لوگ بنیں جو اپنے سارے دل سے خدا سے محبت رکھتے ہیں، جو اس کے کلام کی فرما برداری کرتے ہیں، جو روح کے مطابق چلتے ہیں اور آزمائشوں میں بھی وفادار رہتے ہیں، کیونکہ خداوند راست بازی اور وفاداری کا بدلہ دیتا ہے۔ اب آئیں مل کر دعا کریں۔ آئے خداوند یسوع ناصری، تو ہی پاک ہے، تو ہی راست باز ہے، تو ہی بے عیب برا ہے، تو ہی وہ ہے جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ اے باپ، جب میں تیری کامل پاکیزگی پر غور کرتا ہوں تو مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی مرضی، اپنی قوت یا اپنی نظم و ضبط پر بھروسہ کروں تو میں ضرور ٹھوکر کھاؤں گا۔ رومیو 3:23 مجھے یاد دلاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، لیکن اے خداوند، تیری رحمت نے میرے لیے راہ بنائی۔ غلطیوں 2:20 کی سچائی میرے دل میں زندہ ہو جائے کہ میں یسوع کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور اب مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ میری پرانی زندگی
میری ناکامیاں، میری خود غرضی، میرا غرور سب صلیب پر ختم ہو جائیں۔ یسوع ناصری، آج مجھ میں زندہ ہو جا، مجھے اپنی روح سے بھر دے، ہر بندھن توڑ دے، ہر گناہ کی طاقت کو ختم کر دے جو میرے خیالات اور خواہشات پر قابض ہونا چاہتی ہیں۔ ہر ناپاکی کو نکال دے، مجھے اپنے خون سے اندر تک پاک کر دے۔ آج سے میری زندگی میں کم ہوں اور تو بڑھے۔ یوحنا 3:30 کی دعا میری زندگی بن جائے۔ اسے پڑھنا ہے اور مجھے گھٹنا ہے۔ آئے پربھو، میرا ہاتھ تھام، تو میرا چرواہا ہے اور میں تیری بھیڑ ہوں۔ مجھے اپنے قریب رکھ تاکہ میں بھٹک نہ جاؤں۔ زبور 23:3 کہتی ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور اپنے نام کی خاطر مجھے راست بازی کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ آئے خداوند، جب تو رہنمائی کرتا ہے تو میں کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ زبور 1 اور 2 کے مطابق مجھے ایسا بنا کہ میں شریروں کے مشورہ پر نہ چلوں، بلکہ تیرے کلام میں خوشی پاؤں اور دن رات اس پر غور کروں۔ مجھے اپنے کلام کی بھوک دے، مجھے اپنی حضوری کا پیاسا بنا دے۔ امثال 9:10 کہتی ہے، خداوند کا خوف حکمت کی ابتدا ہے۔ میرے دل میں پاک خوف پیدا کر، ایسا خوف جو مجھے تیرے قریب رکھے۔ اور جب میں تاریک وادیوں سے گزروں، جب آزمائشیں آئیں، جب راتیں لمبی ہو جائیں، تب بھی میں نہ ڈروں، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی مجھے تسلی دیتی ہیں۔ اے خداوند، تیرا شکر ہے کہ تو مجھے گناہ پر غالب آنے کی قوت دیتا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے وہ راستہ بنایا جو میں خود نہ بنا سکا۔ میری زندگی میں تو بڑھتا جا اور میں گھٹتا جاؤں۔ میرا غرور مٹا دے، مجھ میں عاجزی پیدا کر، میری مرضی تیری مرضی کے آگے جھک جائے۔ آئے پربھو، میں تیرے نام کو جلال دیتا ہوں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے بحال کرتا ہے اور اپنے نام کی خاطر راست بازی کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یہ سب کچھ میں یسوع مسیح کے قادر، قیمتی اور میٹھے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ایمان کے اظہار کے طور پر کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجئے، اور اگر آپ کی کوئی خصوصی دعا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں، ہم خوشی سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات یسوع مسیح کے نام سے آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔